یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 637. تو لیفٹ بیٹھے ہوئے میرے ان دو پیارے شاگردوں اور بیٹے جیسے شاگردوں نے آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی وعدے کیے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی, اور دونوں بہت ہی اچھی چیزیں تھیں, اور حقیقت میں ان چیزوں کے اوپر جو دونوں بول گئے ایک ایک لفظ سمجھنے جیسا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ سوال کر کے خود ہی اس کے جواب دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ بھلا خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ انسان کو پیدا کرے؟ اگر اس کو عبادت کا شوق ہے تو کروڑوں نہیں, کروڑوں سے بھی کروڑوں, بہت زیادہ فرشتے اور روحانیاں اس کی عبادت تو کرتے تھے پہلے سے. خدا نے ایک دن فرشتوں کو جو ان کے سردار فرشتے تھے اکٹھا کیا, اور اللہ نے فرمایا کہ بھئی میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپوائنٹ کروں, تم کیا کہتے ہو؟ سجدے میں گر گئے, کہتے مولا تم کو خلیفہ اپوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ تم میری عبادت نہیں کرتے, اور یہ بھی وجہ نہیں ہے, مگر جو میں جانتا ہوں یعنی میرا کیا ارادہ ہے اور میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں وہ تم کو معلوم نہیں. اور یہ جو چیز میں بول گیا ہوں یہ قرآن میں ہے. اگر خدا کو عبادت کا شوق تھا یعنی میری عبادت کی جائے, تو یہی اگر خدا کا علم تھا انسان کو پیدا کرنے کے لیے, تو فرشتے تو بے حساب تھے, اور بھی فرشتے پیدا کر لیتا. فرشتے گناہ نہیں کرتے, جھگڑا نہیں کرتے, خون خرابہ نہیں کرتے. اور پھر ان فرشتوں نے جب خدا نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو ان فرشتوں نے کہا خدا کو کہ کیا خون خرابہ کرنے کے لیے تو بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ خون خرابہ ہو گیا تھا, دنیا میں انسان پیدا ہو چکا تھا. دنیا کے اندر دو بھائیوں نے جھگڑا کیا, حابیل اور قابیل نے, اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا. تو یہ جب خون ہو گیا اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے یہ بات پوچھی, تو فرشتوں نے میرا مارا, تانا دیا, کیا دنیا میں خون خرابہ کرنے کے لیے تو ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ خدا نے فرمایا نہیں, میرا جو مقصد ہے وہ تم نہیں سمجھتے. انہوں نے پھر سجدہ کیا, اب ہم تیرے عابد ہیں, ہم تیرے فرمان بردار. چلو خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی پوری کی, خلیفہ بنا دیا. خلیفہ یعنی وائس رائے, ڈیپوٹی. اب خدا نے جو خلیفہ بنایا تو اس کو کچھ اتھارٹی دی, اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز کی, اور ان کنڈیشنوں کے لیے
قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت چاند سورج کو دی، اس نے منع کیا یعنی کہ اے خدایا یہ جو امانت تو دینا چاہتا ہے ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی یہ امانت ہوا پانی کو دی، آگ کو دی، فرشتوں کو بھی دکھائی، پہاڑوں کو دی، سمندر کو دی۔ اس طرح خدا نے بہت سے نام لیے ہیں کہ میں نے ان سب کے سامنے اپنی یہ امانت آفر کی کہ تم یہ میری امانت اٹھاؤ مت لی، میرا کام کرو۔ لیکن سب نے یہی کہا کہ ہماری طاقت نہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے جلد باز انسان نے، جلد باز یعنی آگے کی سوچے سمجھے بغیر جلدی سے یہ بڑائی جھپٹ لی۔ بڑائی ہے نا کہ میں خدا تعالیٰ کا امانت دار ہوں، اس نے مجھ کو ایک چیز رکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے دی تو اس کا فخر کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جلد باز انسان نے اس چیز کو جلدی سے چھڑک دیا۔ ادھر ایک سوال آیا تھا کہ وہ امانت کیا، اور خدا تعالیٰ یہ امانت کی بات کرتا ہے۔ ایک بڑے اچھے شاعر نے انسان کی پیدا کرنے کی ضرورت 2 لائنوں میں کہہ دی۔ کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیا۔ اگر عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے اور روحیں تو بے حساب تھے، وہ کم نہیں تھے۔ لیکن انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے۔ بھلا یہ دل کا درد کیا ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے اس نے درد دل کے جو لفظ کہہ دیا نا، اس کے اندر جس طرح ہماری آنکھ میں بڑے بڑے پہاڑ سما جاتے ہیں، ہمالیہ پربت کے سامنے کھڑے ہو کے دور سے دیکھو تو آخا پہاڑ آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے، اور آنکھ کتنی ہے، سوئی کی ہے نوک جتنی، اس میں اتنا بڑا پہاڑ آ گیا۔ ایسا ہی درد دل کے لفظ میں اس شاعر نے بہت سی چیزیں کہہ دی۔ دل کا جو درد ہے وہ ہے محبت کا درد، محبت، اور خدا نے انسان کو محبت ہی کے لیے پیدا کیا۔ رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو خدا نے کہا اے داؤد، میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، میں ایک چھپے خزانے کی طرح تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے محبت ہوئی، میرے دل میں پریم کی لہر اٹھی، کیونکہ خدا کے ناموں کے اندر ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا۔ تو خدا فرماتا ہے داؤد، میرے دل میں محبت اٹھی، میں نے خلقت بنائی تاکہ اس میری مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو میرے سے محبت کرے اور میری محبت میں سے محبت پائے۔ رسول اللہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کو محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، مطلب کہ تم خدا کے راستے کے اوپر ان کو لے جاؤ۔ یہ لیڈرشپ، یہ خلافت تم کو دی گئی۔ حالانکہ اشارہ تو خلیفہ کا ایمان کی طرف ہے، قرآن شریف میں جو یہ اشارہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اس کا مطلب حضرت امام ہے۔ لیکن حضرت امام بھی ایک انسان کے روپ میں آیا ہے۔
اگرچہ وہ اللہ کا نور ہے، لیکن انسانی لباس میں آ کے اس نے کیا بتایا؟ جتنے بھی امام ہوئے، جتنے بھی نبی ہوئے، انہوں نے محبت سکھائی، اور محبت کی، محبت سکھانے کے اندر کیا چیز ہے؟ جو لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ محبت کیا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بجھ نرنجن میں صدر دن کہتے ہیں کہ پریمی جانے پریم رس، اور نہ جانے کوئی، مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہوئے۔ مورکھ کو تو نہیں پتا۔ مولانا رومی نے محبت کی ڈیفینیشن اتنے اچھے طریقے سے کہہ دی کہ قرآن شریف کے ساتھ ملتی ہے۔ اسی لیے ملا جامی نے کہا تھا کہ فارسی زبان کا قرآن یہ مثنوی رومی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کا ایک ہی مطلب، بندے کی خدا کے ساتھ جو محبت ہے اسی کو ہم محبت کہتے ہیں۔ دو آدمی آپس کے اندر، میاں بیوی کے، بھائی بھائی کے، بہن بہن، باپ بیٹے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت نہیں، یہ اٹیچمنٹ ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے۔ محبت وہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہوئے تو پھر مٹتی نہیں۔ محبت وہ ہے کہ اس میں توڑ نہیں پڑتی۔ محبت وہ ہے کہ جو مانگتی نہیں، یعنی تم مجھ کو پیار کرو میں تمہیں پیار کروں، تم میرے دوست بنو میں تیرے دوست بنوں، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ٹو وے ٹریفک نہیں ہے، وہ ون وے ٹریفک ہے۔ محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ محبت یہ ہے کہ اس میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے، مجھ کو یہ دے، یہ بچپنا ہے۔ محبت تو دیتی ہے۔ خدا کو بھی ایک بندہ جب پیار کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ خدا کو دے دیتا ہے، پھر خدا کے پاس سے کچھ مانگتا نہیں، میری بیماری مٹا دے، مجھے پیسہ دے، مجھے اولاد دے، مجھے یہ دے، یہ محبت نہیں۔ میں نے تسبیح نکالی، بعد میں دعا مانگی، یعنی میں نے سودا کیا، تسبیح کے پیسے دیے، یعنی تسبیح پیسے کے روپ میں دی، اور سامنے میں نے مانگنی کی، یہ تو سوداگری ہوئی، محبت تو نہ ہوئی۔ میں نے دعا پڑھی اور بعد میں کہا یا مولا مجھے خوب پیسہ دے، خوب خوب پیسہ دے، اور خوب خوب کو ڈبل بولتے ہیں۔ پیسہ، تندرستی، اولاد، نام نہ کچھ بھی، ہم نے جو کچھ بھی مانگا اس کے پہلے ہم نے تسبیح نکالی یا دعا پڑھی اور پھر مانگا۔ اس چیز کی منائی نہیں، مگر یہ بچوں کی پرائمری ایجوکیشن ہے، اور ہم لوگ ابھی تک 60، 65، 67، 80 برس کی عمر بھی ہو جاتی، ہم روحانی حساب سے بچے ہی ہیں، بچے ہی ہیں۔ ہم نے ایسی کوئی عبادت، ایسی کوئی تسبیح شاید کی ہوگی کہ جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف تسبیح نکالی، صرف مولا کو یاد کیا، اس لیے یاد کیا کہ یا مولا تو بڑا پیارا ہے، یا مولا میں تجھے بہت چاہتا ہوں، کچھ نہیں مانگا، تو وہ محبت کا اشارہ ہے، اور محبت ہی خدا ہے۔ یہ پرائمری ایجوکیشن میں جہاں ہم جا کے الفابیٹ پڑھتے ہیں، یہ الفابیٹ ہم کو یونیورسٹی تک کام آئیں گے۔ یہ ABC جو کچھ بھی ہم نے کنڈر گارٹن میں پڑھا ہے وہ بہت ضروری ہے، ہم کو وہ یونیورسٹی تک کام آئیں گے۔ یہ 1، 2، 5، 10، 20 کے جو ہم نے فگرز وغیرہ سیکھی ہیں، یہ بھی ہم کو یونیورسٹی تک کیا ساری زندگی کام آئیں گی، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن پرائمری ایجوکیشن کے اندر یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں سما سکتی، پرائمری ایجوکیشن کی طاقت نہیں، بچے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں بڑی۔ محبت کی جو باتیں ہیں، وہ لوگ کہ جو ناک رگڑ کے تسبیحاں نکال کے
پھر اپنی چیزیں مانگتے ہیں، میرا یہ دکھ دور کر دے، میرا یہ دکھ دور کر دے. کہ تو وہ بچہ بھاگا آیا، ممی مجھے بھوک لگی ہے، چاکلیٹ دے نا، یہ لے. ممی مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑا سوپ پی لے یا شربت پی لے. ہماری باتیں ایسی ہیں. اس حالت میں سے اٹھ کے سلطان علی مشنری نے جو بات کی ہے وہ عبادت کی بات، وہ رستہ ہے کہ جب ہم بیت الخیال کے اندر جائیں تو وہاں پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں مانگتا. خدا کی جو محبت ہے وہی سب کچھ ہے. 37 میں امام سلطان محمد شاہ دار السلام آئے اور اس کے پہلے صاحب نے بہت سے فرمان کیے. نیروبی، مومباسا، گولڈن جوبلی کا برس تھا. ماں باپ آئے اور ایک دن منڈپ میں آ کے فرمایا کہ میں نے تم کو آج تک بہت سی دنیا کی باتیں کی ہیں، جوبلی انشورنس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت فرمان کیا، ایجوکیشن کے فرمان کیے، پیسے کے فرمان کیے. مولا فرمایا آج میں تمہیں ایک چیز کہتا ہوں کہ علی نبی کے تخت کے اوپر جو جانشین بیٹھا ہے یعنی کہ حضرت، اس کے ساتھ تم پیار کرو، اس سے محبت کرو تو دین دنیا کی سب چیزیں اس میں آ گئی. یہ محبت ہی سب کچھ ہے. خدا تعالیٰ نے محبت سے ہمیں پیدا کیا اور ہم کو یہ حکم کیا، ہم کو یہ خلافت دی، حکومت دی کہ ہم خدا کی مخلوقات کو، اس مخلوقات کے اندر جانور بھی ہیں، پنچھی بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ونسپتی ہے، ویجیٹیشن ہے، پتھر ہے، ہوا، پانی، سب خدا کی مخلوقات. اس ساری مخلوقات کو خدا کے راستے کی طرف گائیڈ کرو. یہ امانت ہم کو ملی، گائیڈ کرو. ابھی گائیڈ کرنے سے پہلے ہمیں گائیڈ کی ٹریننگ لینی چاہیے. وہ ٹریننگ بیت الخیال ہے. ہر انسان کو وہ ٹریننگ لینی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کریں اور پھر ہم لوگوں کو محبت دیں. کچھ میں ایک دفعہ مولا گئے، 1903 کی بات کرتا ہوں، 84 ایئرس ہو گئے. مولا نے ادھر بھی بہت سے فرمان کیے اور پھر ایک دن آ کے مولا بیٹھ کے کہتے ہیں تم تسبیحاں نکالتے ہو، دعا پڑھتے ہو، دسواں دیتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، جماعت کھانے جاتے ہو، تم سب اپنے جیو کے لیے کرتے ہو، دوسروں کے لیے تم نے کیا کیا؟ جماعت نے تو جواب نہ دیا. مولا فرمایا آج سے ہر ایک جنا 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالو اور کہو کہ یا مولا میں یہ پیر شاہ کی تصویر ساری دنیا کی جماعت کے لیے نکالتا ہوں. اپنے لیے تو ہم سب کچھ مانگتے ہیں، نیاز کی پیالی بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہی لیے مانگتے ہیں. مولا فرمایا کہ تم جماعت کے لیے، یا مولا جماعت کو حقیقت سمجھتے. تو میں محبت کی بات کرتا تھا کہ ہمارا ایمان تو فرماتا ہے کہ دنیا کا کوئی ماں باپ بلکہ 1000 ماں باپ اکٹھے ہو جائے اور ان کی محبت کو بھی تم اکٹھا کرو جو ان کو اپنی اولاد سے ہے. تو مولا فرمایا تو بھی میری محبت تمہارے لیے ان 1000 مات پتا کی جوائنٹ محبت سے بھی زیادہ ہے. مولا اتنا ہمیں چاہتا ہے، اتنا ہمیں پیار کرتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں دیکھتا. مولانا حضرت امام 66 میں دار السلام جب بھی اترے ایروپلین سے تو ماں باپ کے ایک پاؤں میں پلاسٹر تھا. مجھے چانس لگ گیا
میں نے مولا کو نمن کیا، میں بولا خداوند کیا ہوا؟ سب فرمایا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا خداوند آرام کرتے تو؟ ایسا دیکھ کے ہنس پڑے، جواب نہیں دیا۔ اور ماں باپ چلے تو اس کے منہ کے اوپر پین کا سٹرین تھا۔ مجھے ایسا ہوا ہمارے لیے اتنی تکلیف نہیں، پاؤں میں پلاسٹر ہے پھر بھی چل رہا ہے۔ وہ جو منسٹر آیا تھا ریسیو کرنے کے لیے، اس نے اپنے کسی پولیس کمشنر وغیرہ کو کہا ہوگا کہ گاڑی ادھر لے کے آؤ، تو صاحب نے منع کیا، کیونکہ اگر گاڑی میں بیٹھ جاوے تو بہت سے لوگ اپنی جماعت کے اور دوسرے وہ کھڑے تھے جن کے ساتھ صاحب کو ملنا تھا، تو صاحب نے منع کیا کہ گاڑی مت منگا۔ ایک ہاتھ میں لکڑی، آہستہ آہستہ لگڑا کے چلے، اور ظاہر ہوتا تھا منہ کے اوپر کہ پین ہوتا ہے، پھر بھی سب کو ملے، ہنستے رہے۔ مولا کا اس وقت کا یہ سلوک میرے دل پہ بہت اثر ہوا۔ مولا تو اپنے بنگلے چلے گئے، میں بھی ایسا ہی خیالوں وچاروں میں گھر آ گیا، لیکن میرے دل کو خوشی نہ ہوئی۔ میں نے پوسٹ آفس میں جا کے ایک ٹیلی گرام لکھا، اور ٹیلی گرام اس لیے ٹیلی گرام لکھا کہ یہ ٹیلی گرام سیدھا بنگلے جائے گا۔ خط لکھتا تو میں خود جانے دے سکتا تھا، لیکن ٹیلی گرام لکھا۔ اس میں لکھا خداوند اتنی رحم کر کے تم آیا ہے اور اتنا دکھ ہمارے لیے اٹھایا ہے، ہم کو اس بات کے اوپر بہت اثر ہوا۔ مولا آرام کرو، اور یہ جو وزٹ ہے کبھی پوسٹ پون بھی کرنی پڑے تو خداوند پوسٹ پون کرو۔ تیسرا دن ہوا، کاؤنسل میں سے ایک آدمی میرے لیے خط لے کے آیا، کھول کے پڑھا تو حاضر امام کا خط تھا۔ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ تو نے جو کہا میں اس کے لیے راضی ہوا، دعا صرف دیتا ہوں، لیکن میں نے پروگرام بنایا جماعت کا، اور یہ پروگرام میں توڑ ڈالوں، اور جماعت کا جو دل دکھے گا اس دکھ سے میرے بچے، یہ دکھ تو مجھے بہت اچھا ہے، اور سمجھنے کی بات ہے۔ بابا فرمایا میرا یہ پروگرام کینسل ہو جائے یا پوسٹ پون ہو جائے، اس سے جو جماعت کو دکھ ہوگا یعنی نراش ہو جائے گی، وہ دکھ میں سہن نہیں کر سکوں گا، یہ پاؤں کا دکھ تو کچھ نہیں۔ اکبر لال جی مکھی سے ادھر ہی ہیں پنپور میں، اس کو پہلے سے نیروبی سے پوچھ لیا تھا مہمانیاں کتنی، تو کچھ فگر دی، لیکن حاضر امام آئے تقریباً 100 جتنی مہمانیاں بڑھ گئی، کیونکہ اب کنٹری سے کچھ لوگ آ گئے۔ اس وقت تک یہ ریسٹرکشن نہیں تھی کہ بھی باہر کے لوگ نہ آئے، اور بات بھی سچ ہے، اب کنٹری کے لوگ ادھر مہمانی نہیں کریں تو کہاں جاویں۔ دار السلام کی ڈائمنڈ جوبلی ہال میں ماں باپ کی بیٹھک تھی، مہمانیوں کا کام چلنے لگا۔ ابھی یہ پاؤں بندھا ہوا ہے پلاسٹر میں، بیج نہیں ہو سکتا، تو ماں باپ کرسی کے اوپر اس طرح بیٹھے، اور سٹیج اونچی تھی کہ ماں باپ کا یہ پاؤں ایسا لٹکتا رہتے، آنکھوں دیکھی بات کرتا، ایسا پاؤں لٹکتا رہے، اور یہ سائڈ سے لوگ آویں مہمانیاں لے کے، ماں باپ ان کو دعا فیس دے گا۔ بہت دیر ہو گئی تو صاحب یہ پاؤں ذرا کیسا کھینچے اور درد سے چہرہ بدل جائے۔ اکبر مکھی بازو میں بیٹھے تھے، میں نے کہا مکھی صاحب ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹیپائی رکھ دیں اس آپ کے پاؤں کے سامنے،
تو جلدی سے ایک چھوٹی سی ٹیپائی ایسا چھوٹا ٹیبل منگایا اور کشن منگائے، مولا کے سامنے نیچے ایسا رکھ کے رسی کے خداوند پاؤں رکھو۔ ماں باپ بہت خوش ہوا اور ہنس پڑا، اور اس کے اوپر مکھی نے اٹھا کے ایسا پاؤں رکھ دیا۔ ماں باپ کو دنیا بھر میں راحت ملی۔ اب وہ جب مہمانی والے لوگ آتے تھے ادھر نزدیک آتے تھے، کیونکہ مولا کا پاؤں ادھر لٹکا ہوا تھا، اب وہ پاؤں سامنے آ گیا تو ایسا کر کے آنے لگے۔ اس میں 2-3 مہمانیوں کے بعد کوئی ایک بائی تھی بڑی عمر کی، ہاتھ میں کچھ چین لے کے ایسا مولا کے خیالوں میں دعائیں مانگتی رہی، اور اس نے نیچے دیکھا نہیں ہے، وہ ٹھوکر لگی اور گری، زمین تک نہیں پہنچی، جلدی سے لوگوں نے پکڑ لیا والنٹیئرز نے۔ مکھی، میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اٹھا ٹیپائی اٹھا ڈالا۔ 2 گھنٹے تک سب بیٹھے، 2 گھنٹے تک پاؤں لٹکتا رہا۔ 2-3 دفعہ بھی مکھی نے عرض کی، میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی گر جائے گا۔ ہم لوگ بہت سے جن جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، ہم رو پڑے۔ امام کا پیار ہمارے لیے کتنا ہے، وہ ہمارے لیے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کو شاید سب کو نہیں معلوم ہوگا، تھوڑے تھوڑے لوگ جو مولا کے حضور میں آتے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ امام ہمارے لیے کتنا کام کرتا ہے۔ دنیا بھر میں حضرت امام ایک مشہور ویکتی ہے، خوبصورت ہے، ایسا ہے، علم ہے، کیا کچھ نہیں دنیا کی اس کے پاس۔ اس کو کیا ضرورت پڑی کہ ہمارے لیے اتنے دکھ اٹھا لے، اتنی تکلیف اٹھا لے، عیش آرام نہ کرے، مزے کرے، مگر رات دن بیٹھا ہے۔ 22 کلاک حضرت امام جاگتے ہیں، 22 کلاک۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ 2 دن تک صاحب اپنے بیڈ پر نہیں سوئے، ریکلائنر کے اوپر ہی بیٹھ کے تھوڑے منٹ جھونک کھا لی، نیند لے لی۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ بیمار تھے، بیماری بڑھ گئی، مئی مہینہ تھا۔ یہ بات جو میں ابھی کرتا ہوں، ماتا سلامت نے میرے سے یہ بات کی ہے۔ میں تھا مرحوم ریمو مکھی نیروبی والے، لیکن ان کے کامڑیا الحمدللہ صدرو ادھر جیتے ہیں، صدرو علی بھائی ابھی وکٹوریا میں ہیں۔ ہم 3 جنے بیٹھے تھے، ماتا سلامت ان کو باتیں سناتی تھی۔ یہ آسمان کی بات ہے، پہلی مسافری 57 میں۔ ماتا کہنے لگی، مئی مہینہ ہوا، حالت خراب ہو گئی، تو مجھ کو ایسا ہوا کہ اتنی کورسپونڈنس آتی ہے، سب لیٹر خود اسی طرح سے اٹینڈ کرتے ہیں، کھٹلے پہ سوئے ہیں اور سیکریٹری ہیں، وہ خط پڑھ کے سناتے ہیں، خط ٹائپ کر کے آتے ہیں، اور امام خود پھر بیٹھتے ہیں اور ایک لکھتے ہیں، ہاتھ کانپتا ہے، لیکن کورسپونڈنس چالو ہے۔ ماتا کہتی ہیں میں نے نکی کیا کہ جتنے بھی لیٹر آئے اس تک کوئی لیٹر نہ جاوے۔ ماں باپ کی 4-5 سیکریٹریز میں سے میڈم بیگل جو تھی نا، وہ چیف سیکریٹری تھی سلطان محمد شاہ کی، تو اس کو کہہ دیا کہ دیکھ اس کی حالت ایسی ہے، ابھی جو بھی خط آئے اس تک کوئی نہیں لے کے جاؤ۔ تو پوچھا کہ ہم ابھی لیٹرز کا کیا کریں؟ فی الحال تو رہنے دو، دیکھیں گے، اور کوئی ایسی کوئی بہت ارجنٹ چیز ہوگی پھر تم مجھ کو بتانا، میں پھر پوچھ لوں گی۔ 3 دن نکل گئے تو ماتا کہتی ہے میں صبح کافی لے کے گئی تو مجھ کو ایسا دیکھ کے تو منہ پھیلا دیا
کیا بات ہے میرے سے ناراض ہو؟ جواب نہیں دیا. میں اس طرف گئی تو دیکھا آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں. میں نے پوچھا یاکی؟ سلطان محمد شاہ ماتا کو یاکی بلاتے تھے اور ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کو یاکی کر کے بلاتے تھے. کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں. ماتا کو کہتے ہیں تو نے میری کورسپونڈنس بند کروائی ہے؟ کیونکہ ہاں حالت تو دیکھو. تو نے میری کورسپونڈنس بند کروائی ہے؟ کیونکہ ہاں حالت تو دیکھو. تم نے مجھے میرے بچوں سے جدا کر دیا. مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل نہیں نکلتا، اندر مجھے دکھ ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دکھ ہوتا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں. کورسپونڈنس چالو. ماں باپ خوش ہو گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، پتہ کہتی ہیں کہ قلم ہاتھ میں پکڑی ہے، بڑی مشکل سے خالی اے لکھا ہے اور تھک گئے ہیں. تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر کے لکھا ہے. جولائی کی 7 تاریخ کا سائن کیا ہوا اے کے کانپتے ہاتھوں سے ایک لیٹر میرے پاس ہے. اس کے اوپر ڈیٹ ہے 7 جولائی اور 11 جولائی کو دنیا چھوڑی. دار السلام کی اسماعیلی ایسوسی ایشن کے اوپر امام نے کسی طرح خط بھیجا اور میں حیران ہو گیا کہ اس کے اوپر 10 تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور سلطان محمد شاہ کی عادت تھی کہ وہ بالکل اسٹیمپ وغیرہ تیار ہوتی تھی، یہ سائن کرے سیکرٹری، اس کے سامنے کور کو بند کرے. 10 تاریخ کا لیٹر، یعنی 10 تاریخ تک بھی امام سلطان محمد شاہ خط پہ سائن کرتے رہے. ماتا کہنے لگی مگر یہ جو ابھی میں بات سناتا ہوں، یہ بات سنانے سے پہلے ماتا اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی. میں گیا بھاگ کے پانی لے کے آیا، بڑی مشکل سے اس کو چپ کرایا. ہم لوگ نیچے بیٹھے تھے، ماتا بیٹھی تھی. روتے روتے یہ چمڑی جل گئی تھی. آنسو میں ایسڈ ہے، اس میں سالٹ ہے، تو روتے روتے ایسا لائن پڑ گئی تھی اس کی دونوں سائڈ میں. مگر یہ ابھی جو میں بات سنانے والا ہوں، یہ بات کے پہلے ماتا بہت روئی. جب یہ ذرا شانت ہوئی تو کہنے لگی یہی 10 تاریخ کی بات ہے. ہم لوگ بیٹھے تھے اور امام سلطان محمد شاہ کی آنکھ میں سے آنسو اتر آئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو امام کہتے ہیں یا کہ جولائی کا مہینہ ہے، آسمان میں گرمی بہت ہوگی، اور جب ہی میرے بچے آئیں گے میری میت کے اوپر تو اتنی گرمی وہ کیسے سہن کریں گے، وہ یاد کر کے مجھے دکھ ہوتا ہے. محبت دیکھو اس کی. اپنی وفات کو یاد کر کے مولا کہتے ہیں اس گرمی کے اندر میرے بچے میری میت پہ آئیں گے آسمان، تو یہ گرمی ان سے کیسے سہن ہوگی. یہ فکر اس کو اس وقت تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی. ماتا کہتی ہے میں نے کہا تم دعا کرو کہ ان کو گرمی محسوس نہ ہو. اور جب ہی سچ کہتا ہوں، جولائی میں ادھر گیا تھا. اتنی گرمی تھی کہ واقعی لوگ پکار کرتے تھے، لیکن ہم 300 ساڑھے 300 اسماعیلی تھے. کسی نے شکایت نہ کی کہ سخت گرمی ہے، ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے. اور گرمی اتنی تھی کہ ایک ایگ کبھی خالی ریت کے اندر تھوڑی دیر رکھ دو نا تو 5 منٹ میں پک جاتا تھا. میں نے خود نے کم از کم 100 گلاس پانی پیا، مگر سارا دن یعنی 20 کلاک تک پیشاب نہیں آیا.
इवेपोर हो जाता था इतनी गर्मी में, लेकिन गर्मी फील नहीं होती थी उसकी जो दुआ थी। ये कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो अल्लाह ने कहा ना मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, वो खलीफा उसका नूर है। जिस तरह खुदा अपनी मखलूकात से प्यार करता है, जो दुनिया में हाजिर इमाम है वो भी हमें प्यार करता है, और हमारा भी यही फर्ज है कि हम उसको प्यार करें और कुछ नहीं मांगे। ये दुआ, ये तस्बीह, ये इबादत हम इसलिए करते हैं कि हम उसकी मोहब्बत में उसके फरमान बरदारी करते हैं, हम उसके ओबीडियंट हैं, इसलिए ये सब दुआ तस्बीह करते हैं। कभी इमाम की मोहब्बत के कारण से हम ये करते हैं, तो जो कुछ भी करते हो वो आला दर्जे की इबादत है। हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, अरे हर वक्त उसको याद करो, एक लहजा के लिए भी उसको भूलो मत। और यही फरमान हज़रत इमाम ने अभी गैबर स्टेट्स में किया। माँ बाप फरमाया हर वक्त मुझे याद करो। ये बड़े से बड़ी इबादत ही है। अलबत्ता सुबह की इबादत का जो इमाम ने दर्जा बताया है वो भी मोहब्बत ही मोहब्बत है। कौन अपनी प्यारी नींद छोड़ के 3 बजे उठ के ठंडी और बर्फ में कौन उठेगा? कौन? जिसको मोहब्बत हो, जिसको प्यार हो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में बहुत दफा मैंने सुना कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाफिज शिराजी को बहुत याद करते थे। 20-22 दफा मैं ईरान गया हूँ। मैं जब भी शिराज जाऊं तो हाफिज शिराजी के मकबरे पे जाके मैं उधर फातिहा पढ़ूं और कहूं, ऐ हाफिज तुझको मुबारक हो कि मेरा महबूब इमाम तुझे बहुत याद करता है। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको बहुत याद करते थे, उसके रेफरेंसेस देते थे। हाफिज शिराजी जवान आदमी था, गरीब आदमी का लड़का था। रोजी कमाने के लिए इसने जो बाप से आर्ट सीखा था, दर्जी था उसका बाप, टेलर, तो इसने टोपियां बनाई। 100-200 टोपियां बना के बेचने के लिए निकला, मगर शिराज के शहर में किसी ने खरीदी नहीं। दूसरा एक अच्छा बड़ा शहर है इस्फहान, उधर चला गया। वो जमाने में बसें वगैरह थी नहीं, तो किराए का गधा लेके चला गया। गधे वाले को पैसे दिए, उसका गधा भी दे दिया। शहर में पहला शहर था, पहला दफा निकला, घूमता रहा। शाम हो गई तो किसी एक दरख्त के नीचे उधर रख दी टोपियां, सो गया। सर्दी बहुत थी लेकिन ये सो गया, जवान आदमी था। अर्ली मॉर्निंग उठा, सूरज की किरणें निकली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर सूरज की किरणें देख के बहुत दिल खुश हुआ। उठा, अंगड़ाई ली, देखा तो सामने एक मकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक बारी खुली, निहायत ही खूबसूरत एक लड़की, खुले हुए बाल, काली काली आंखें। ये उसको देखता रहा, बड़ी देर तक देखता रहा। जब लड़की को ये फील हुआ कि ये लड़का मुझे देखता है तो दरवाजा बंद करके चली गई। बारी बंद हो गई, टोपियां वहीं पड़ी रही। ये खड़ा रहा, उस बारी की तरफ देखता रहा। लोग आते जाते इसको देखें, हंस के चले जा रहे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ये खड़ा ही रहा।
ساری رات سردی کی نکل گئی. دوسرے دن صبح واپس اس لڑکی نے جب یہ سورج نکلا اور وہ پٹ جو کھولے کھڑکی کے تو دیکھا تو یہ کھڑا تھا اور اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا, ہنسنے لگا. اس نے واپس باری بند کر دی. اداس ہو گیا, کھڑا رہا. سارا دن ہو گیا, ساری رات ہو گئی. تیسرے دن صبح واپس اس کو اپنے محبوب کے دیدار ہوئے, خوش ہو گیا, مگر منہ بنا کے اس نے باری بند کر دی. اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک داسی کو اس کے پاس بھیجا. پیغام لے کے آئی. میری مالکن کہتی ہے, اے مورخ, بدن کی خوبصورتی کے اوپر تو ایک لڑکی کو دیکھ کے اتنا موہت ہوا کہ آج 3 دن سے کھائے پیے بغیر, آرام کیے بغیر, نیندر کیے بغیر اور اس سردی کے اندر تو کھڑا رہا ایک خوبصورت بدن کے لیے. کبھی اتنی ہی محنت تم نے خدا کو پانے کے لیے کی ہوتی تو واللہ تجھ کو خدا کی بخشش ملتی. حافظ شیرازی کے طوطے اڑ گئے, منہ نیچے جھک گیا, ٹوپیاں اسی طرح چھوڑ دی, چلا گیا. 13 برس ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر, جنگلوں میں 13 برس خدا کی عبادت کرتا رہا. 8 10 15 دن تک نہ اس نے پانی کا گھونٹ پیا نہ کھانا کھایا. 13 برس کے بعد جنگل میں ایسا پڑا سویا تھا, آدھا سویا تھا آدھا جاگتا تھا. اس کو رسول اللہ کا دیدار ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, چہرے سے نور برستے ہوئے نبی اکٹھے ہو رہے ہیں. تمام نبیوں کا دربار بھرا ہے اور ہاتھ باندھے ہوئے سونے کی پوشاک پہنے ہوئے فرشتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو کسی فرشتے کو پوچھا, کیا ہے؟ ارے تجھے معلوم نہیں؟ دیکھ ادھر تو ٹھہر, ابھی سرور کائنات آئیں گے, یعنی رسول اللہ کا لقب ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی کے ساتھ رسول پاک تشریف لائے. سب نبی کھڑے ہو گئے, نبی کریم بیٹھے. یہ سارا چتار آدھا جاگتا ہے آدھا سویا ہوا ہے. حافظ نے عبادت کی 13 سال. اور مولا علی ساقیہ کوثر, ایک لمبی سی سراہی میں کوثر کا پانی ڈال کے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نیاز کے طور پہ سب کو پلا رہے ہیں. پلاتے 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 جو نبی کے پیچھے یہ حافظ کھڑا تھا تو اس کے منہ سے نکلا, رسول اللہ کے منہ سے نکلا, الہیا ایھا الساقی. رسول اللہ کہتے علی کو کہ اے ساقی کوثر ادر قاسن و نابلھا, کہ آپ مہربانی کر کے اس کی بھی سنو. تو مولا علی نے اس کو پیالی بھر کے حافظ کو دی. اس کی آنکھ کھل گئی, کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. اور یہاں سے اس نے اسی شعر کے اوپر اس نے دیوان حافظ لکھا, جو امام سلطان محمد شاہ کو سارا زبانی یاد تھا اور ان کی ماتا سلامت کو بھی, اور اس کے شعر بہت پڑھا کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ عشق آسان نمود اول ولی استاد مشکل ہے. محبت کرنا بڑا آسان نہیں, کیونکہ اس کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں, بڑے بڑے دکھ آتے ہیں. لیکن محبت جو ہے نا, یہی خدائی ہے, یہی نور ہے, یہی عبادت ہے. مولا سے عبادت محبت سے کرو, ہمیشہ محبت کرو, دل و دماغ انشاءاللہ روشن ہو جائے. اور اس 1988 کے اندر میری دعا یہ ہے, اے مولا دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں اور ان کو بھی کہ جو نیک انسان ہیں, چاہے کوئی بھی قوم کے ہیں,
ان کا ایمان سلامت رکھا، ان کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھا، بدیاں برائیاں لوگوں کو اپنی شناخت دے اور نور دے۔ مولانا حضرت امام آپ سب کی نیک مرادیں پوری کرے، سکھی